بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن کریم یاد کرنے میں اگر ہمارے بچے کسی طرح بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں، چاہے کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا چاہے وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنے کے اندر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اگر کوئی والد دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے، اگر کوئی حفظ کا بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ اگر ان میری باتوں پہ عمل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے مجھے امید ہے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے میں ایک ایک پہ الگ الگ ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم یاد کرنے کے حوالے سے مایوس ہو چکا ہے تو کسی حد تک قصور اس بچے کا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ قصوروار ہمارے جیسے والدین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے پورے معاشرے کے اندر، پورے خاندان کے اندر یہ ایک ماحول اور وبا بنا رکھی ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ بات بتانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوتا ہے، او جی میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، او جی میرا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، او جی مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجا وہاں سے ناکام ہو کے آ گیا۔ آئے دن استادوں کے پاس بیٹھے، استاد جی اس بچے کا کچھ کر دیں، استاد جی اس بچے کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، استاد جی۔ اور استادوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھائی استادوں کا کام ہوتا ہے ہفتے میں اگر ایک آدھ دن بچے کو سبق نہیں یاد ہوا تو وہ اگر ماں باپ کو بتاتے ہیں تو اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ بچے کو خوف ہو کہ میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے، میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو میرے ماں باپ مجھے سختی کریں گے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں استاد اب اس دور کے اندر استاد طلباء پہ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، نہ ماں باپ اٹھانے دیتے ہیں، استاد کا تو خوف بھی نہیں رہا طلباء کو، ٹھیک ہے۔ تو استاد اپنی شکایات والدین کے آگے لگا رہا ہے اور والدین اپنا رونا دھونا اس استاد کے آگے لگا رہے ہیں، تو بتائیں بچہ پڑھے گا کہاں سے؟ بچے کو پتہ ہے کہ میرا کر کوئی بھی کچھ نہیں سکتا، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روتے دھوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بچے کے اوپر والدین کا سایہ ضرور ہونا چاہیے۔ والدین کے علاوہ استاد آنکھیں دکھا سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے، استاد اس کو ریمانڈ پہ تو نہیں رکھ سکتا، وہ دور کہاں رہا ریمانڈ پہ رکھنے کا، وہ سختی کا دور کہاں رہا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں کی طرف بہت زیادہ کم ہے۔ بچوں کو اپنے سائے میں رکھیں، بچوں کو کچھ نہ کچھ سختی میں رکھیں اور بچوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ والدین نے بچوں کو اتنا زیادہ دبا رکھا ہے، اتنا زیادہ مار رکھا ہے اور اتنا زیادہ ان کو ذہنی پریشر میں رکھا ہوا ہے کہ بچے استاد کے علاوہ اپنے ماں باپ کی ہی ضد میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں پڑھنا، جو میرا باپ کہے گا وہ والا کام نہیں کرنا میں نے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں جب بچہ اپنے والد کی ہی ضد میں آ جائے، جب بچہ استاد ہی کی ضد میں آ جائے تو اس صورت کے اندر بچے کی تعلیم متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ بچے حوصلہ افزائی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب مجھے یاد ہے میں جب کہیں مدرسے سے آج تک بھاگا نہیں ہوں، جب بھی میں بتاتا تھا نا گھر آ کے مجھے سبق نہیں یاد ہوتا تو میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ مجھے کہا ابوبکر تجھے نہیں سبق یاد ہوتا؟ بیٹا تو ایسا نہیں تھا، بیٹا تو بھی شکایتیں کرنے لگ گیا ہے، تو بالکل ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو اچھا خاصا ذہین تھا میرے بچے، تجھے کیسے سبق نہیں یاد ہو رہا؟ یہ مسئلہ کوئی اور ہے۔ یہ دیکھیں ذہن سے بات نکال دی ہے کہ دوبارہ کبھی یہ منہ سے الفاظ نکالے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آج ہم گھر آ کے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا،
ماں باپ ٹھیک ہے نہیں یاد ہوتا تو کوئی اور کام کر لو، پھر چل راستہ ہی بدل دیا. آسان کھیل ہے. 2 سال 3 سال ادھر ضائع کر لیے ہیں، اب کہیں اور ٹائم پاس کرنے چلے جاؤ، تو بچے نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ استاد ماں باپ کے آگے، ماں باپ استاد کے آگے رونا دھونا چھوڑ دیں. ایک کو اختیارات دوسرے کے حوالے کرنے پڑیں گے، یا ماں باپ اختیارات استاد کے حوالے کر دیں، یا استاد اختیارات ماں باپ کے حوالے کر دے. اور وہ اختیارات حوالے کرنے کا یہ مقصد نہ ہو کہ بچے کو بالکل آٹے والی چکی میں آپ پیس کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے بچے کی تعلیم بہت زیادہ مجھے امید ہے کہ گروتھنگ کی طرف بڑھے گی. نمبر دوسری چیز، اگر آپ کے بچے آپ کی ضد میں آ چکے ہیں تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. بچوں کو کہیں اب ایک دفعہ دیکھیں، جو بچوں کے ساتھ ضد کر کے ہم وقت گزار چکے ہیں، ایک دفعہ ان کے ذہن سے یہ جو ضد والا کام ہے نا، وہ نکالنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ میں آپ کی خیرخواہی کے لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مجھے تو آپ کی پڑھائی مقصد ہے، کسی طریقے سے میرے بیٹو آپ پڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ اب مدرسے کی طرف بڑھیں اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. اب آپ کی میرا بیٹا دوبارہ شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں کہوں گا تو کچھ نہیں، لیکن میرا دل بہت رنجیدہ ہوگا. میں کبھی بھی آپ کو دلی طور پہ معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. بچے آج کل کے بچے جتنا ہم کہتے ہیں نا کہ نافرمان ہیں، ماں باپ سے نہیں ڈرتے، یقین جانے ایسا بالکل نہیں ہے. قصوروار ہمارے والدین، قصور ہمارے جیسے والدین کا بھی ہوتا ہے. بالکل ہماری بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اشارے ہوں اور بچوں کی دوڑ ہو. جس جگہ پہ بچے رکے، سچی بات ہے ڈنڈے اور پتھر ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے بالکل ایسا نہیں ہیں، بہت فرما بردار بچے ہیں. مجھے تو آج کل یقین جانے خدا شاہد ہے، مجھے نافرمان بچوں کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیسے نافرمان بچے ہوتے ہیں. میں تو دیکھنے کے لیے کئی بار ادھر ادھر بھاگا دوڑا ہوں. جب بھی کس جگہ پہ جاتا ہوں، ماں باپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے بچے ساری زندگی ہم سے دور رہتے ہیں. برحال میں بات اس وقت اور کر رہا ہوں، اگر آپ کے بچے بھی آپ سے بہت زیادہ نالاں ہو چکے ہیں تو بچوں کو قریب کریں اور بچوں کی ذہنی سطح کو سمجھ کر ان کو پڑھانے کی کوشش کریں. اور نمبر تیسری چیز، اگر آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اور استاد اس کی ضد میں آ چکا ہے، استاد بار بار شکایت کر رہا ہے کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، یا استاد بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتا، یا آپ کئی بار استاد کو منع کر چکے ہیں لیکن استاد مرنے سے باز نہیں آ رہا، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے بچے کو جگہ تبدیل کروا لیں. اپنے بچے کو اس مدرسے میں نہ ٹھہرائیں، اپنے بچے کو اس استاد کے پاس نہ ٹھہرائیں. وہ چاہے ٹیوشن پڑھاتا ہے، چاہے سکول پڑھاتا ہے، چاہے مدرسہ پڑھاتا ہے، چاہے کسی اقرا میں پڑھاتا ہے، چاہے جہاں بھی پڑھاتا ہے، اگر ضد میں استاد آ چکا ہے یا ضد میں بچہ آ چکا ہے، فوراً ادارہ چینج کر لیں. اس سے آپ کے بچے کا صرف وقت کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے بچے کا تعلیمی نقصان بھی ہوگا اور آپ کے پیسے کا نقصان بھی ہوگا. فوراً استاد چینج کریں. ٹھیک ہے. فوراً ماحول چینج کریں، فوراً مدرسہ چینج کریں. اس سے آپ کے بچے کی تعلیم کے اوپر بہت اچھا اثر ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا یا آپ کا بچہ کسی جگہ کے اوپر کئی سال لگا چکا ہے حفظ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، ایک استاد کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر دوسری چیز، اپنے بچے کی وقت کی طرف توجہ دیں. آپ کا بچہ وقت زیادہ کہاں صرف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. حفظ کے دوران جس بچے کے ہاتھ میں چھوٹا موبائل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، حفظ کے درمیان بچے کے ہاتھ میں موبائل ہونا بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑے سے اگر کوئی لفظ میرے پاس ہوتا میں بول جاتا، لیکن بہت بڑے سے لفظ میرے پاس ہے نہیں. اگر ہے تو کوئی بے ادب سا لفظ ہوگا. بہت بڑا جرم ہے حفظ کے درمیان بچے کے پاس موبائل ہونا، بچے کو لیپ ٹاپ کی عادت بنا لینا،
بچے کو ٹی ویوں کی سکرین پہ بٹھا دینا، جتنا بھی ذہین اور کمال قسم کا آپ کا بچہ ہو، اگر اس کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس ٹی وی کی سکرین اس کو گھر میں میسر ہے، یقین جانیے اس ذہانت کو بچہ 2 منٹ کے اندر پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دے گا، اس نے کوئی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، مدرسے سے شکایات آ رہی ہیں، سب سے پہلے بچے کو وقت کو دیکھیں کہ وہ زیادہ وقت کہاں صرف کر رہا ہے، وہ کدھر وقت ضائع کر رہا ہے، استاد بار بار شکایت کیوں کر رہا ہے. ڈیلی کی بنیاد پر استاد کے ساتھ رابطے میں رہیں. آج اس نے کیا سنایا، آج اس نے کیا پڑھا ہے، روزانہ بچے سے گھر آ کے پوچھیں آج کیا سنایا ہے، مجھے بتا ادھر. ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا بہت اگر فرصت ملے 5-7 منٹ لگا کر بچے سے سن بھی لیا کریں. 1 مہینہ اگر بچے کی آپ اس طریقے سے نگرانی کریں، جو آپ کے بچے کو بریکیں 4 سے 5 سالوں میں لگی ہوئی ہیں نا، 1 مہینے کے اندر آپ کا بچہ تیزی کے ساتھ دوڑے گا. اور یاد رکھیے، اگر استاد بھرپور محنت کر رہا ہے، ماں باپ توجہ نہیں دے رہے، آپ کا بچہ کسی صورت میں بھی پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ پڑھائی کے اندر ناکام بچوں کی وجوہات میں بتا رہا ہوں. جہاں پر بچوں کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں پر ہمارے مسائل ہیں وہ بھی سامنے رکھ رہا ہوں. بعض دفعہ استاد بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ استاد پوری توجہ کر رہا ہے، روزانہ بزتی کر رہا ہے، روزانہ مغز کھپا رہا ہے، استاد محنتی ہے، لیکن ماں باپ کی توجہ نہیں ہے. ایسے بچے بھی پڑھائی کی طرف بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بچوں نے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم نے اپنے زور کے اوپر ان کو پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ استاد بہت زیادہ جب محنت کر رہا ہو، بچے آگے سے توجہ نہ کر رہے ہوں، اور اس صورت کے اندر ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کی کیئر کریں، بچوں پہ سختی کریں. کبھی کبھی استاد کے سامنے آ کے جھاڑ دیا کریں بچوں کو. استاد اگر آپ کا خوش نہ ہوا تو کسی صورت میں بھی آپ کی فرمائشوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا. گھر کے اندر تمام آسائشیں آپ کی ختم کر دی جائیں گی. ہمارا ماحول کیا ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے استاد کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. استاد بار بار گھر پیغام بھیج رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اس صورت کے اندر والدین بجائے، کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا، اس کے اندر بجائے والدین بچوں سے استاد کے سامنے آ کے پوچھیں کہ استاد آپ کی پڑھائی سے مطمئن کیوں نہیں ہے، استاد کو ہم رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ پڑھا کیا رہے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا آپ آ رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا میرا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے. یہ تمام تر سوالات تو بچوں سے بنتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا تو روزانہ جا رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تجھے میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں، اتنا سال ہو گئے ہیں اس مدرسے میں تو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، سبق تو تیرا بڑھ نہیں رہا، کر کیا رہا ہے؟ یہ تمام تر سوالات جو بچوں سے بنتا ہے وہ ہم نے تمام تر سوالات استادوں سے شروع کر دی ہیں. تو نقصان کیا ہوا کہ بچے استاد بن گئے اور استاد شاگرد بن گئے. ٹھیک ہے؟ پڑھے گا کون اب؟ ٹھیک ہے؟ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے بچے اس کے علاوہ کسی مسئلے کا شکار ہیں اور آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو جتنی وجوہات میں نے بتائی ہیں ان وجوہات کے اوپر عمل کریں. اور ان وجوہات کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کومنٹ کے اندر مجھ سے ڈسکس کریں، انشاءاللہ میں بہترین طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. بچوں کی پڑھائی کو مؤثر بنانے کے لیے استاد اور بچے کے والد کا تعلق آپس میں مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ بچے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں چھٹیاں کر کر کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، استاد کو جھوٹ بول بول کے داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. جو پچھلے مرے ہوئے سالوں، پتہ نہیں کئی سال گزر گئے، ان کو بھی ترتیب سے مار رہے ہوتے ہیں. پہلے دادا مر گیا، پھر دادی مر گئی، پھر نانی مر گئی، پھر نانا مر گیا. استاد، اب اس کے سامنے 50 بچے ہیں، اس کو کیا پتا کہ پچھلے مہینے اس کا کون فوت ہوا تھا، یہ چھٹی لے کے گیا، اس سے پہلے کون فوت. اب جب استاد اور باپ کا رابطہ ہوگا تو بچے کی چھٹی کے وقت باپ کو پتہ ہوگا کہ آج میرا بچہ چھٹی پہ ہے اور اس وجہ سے چھٹی پہ ہے. استاد رابطے میں رہے گا. ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کی ذہنی سطح کو سمجھیں،
اپنے بچوں کے ساتھ پڑھائی کے معاملے میں والدین کو چاہیے کہ تعاون کریں، بچوں کے اوپر بوجھ نہ بنیں، اور بعض بچوں کے اوپر سختی کر کر کے ہم نے ان کو خود ذہن بنا دیا، اور تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اور تو ہے ہی ایسا، اور تجھ سے تو شکایتیں ہی امید ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے ضد کرنے لگ جاتے ہیں۔ انا للہ ماں باپ کے بعد دنیا میں کون رہ گیا؟ اگر ماں باپ بچوں سے شکایتیں کرنے لگ جائیں گے تو بچے بتائیں پڑھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، پڑھائی کے معاملے میں ہمیں بچوں کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کے اوپر بوجھ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اور بچے بچے ہوتے ہیں، بچوں والے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کام استاد سے پوچھنے والے ہیں وہ استاد سے پوچھیں، بچوں سے الگ ہو کے، بچوں کے سامنے نہیں، ورنہ ساری زندگی آپ کے بچے کبھی پڑھ نہیں سکیں گے۔ بچوں کے سامنے استاد کی عزت کریں گے تو آپ کے بچے اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارے ماں باپ استاد کی عزت کرتے ہیں، یقیناً اس کے پاس کوئی عزت والا فن ہے۔ آپ کے بچے استاد کا فن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ اگر استاد کو آپ ماں باپ کے آپ بچوں کے سامنے ذلیل کریں گے، آپ کے بچوں نے اس سے کوئی نہیں پڑھنا، کیونکہ اس علم کا، اس فن کی عزت ہی آپ کے بچوں کے دل میں نہیں رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ روزانہ ہمارے ماں باپ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، ہم پڑھ گئے تو ہم نے بھی لوگوں کے سامنے ایسے ذلیل ہونا ہے، رہنے دیں۔ ماں باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وقتی طور پہ 4 سے 5 منٹ لگا کے ہم گیئر تو لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں جس وقت وہ ریورس گیئر لگتا ہے نا تو پھر ہمارا دماغ جگہ پہ نہیں رہتا، پھر رونے دھونے اور پشیمان ہونے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ تعاون کریں، خیرخواہی والا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ معاونت کریں پڑھائی کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، ان کو سبق کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ ٹھیک ہے، روزانہ مدرسے چینج کرنا، روزانہ استاد چینج کرنا، روزانہ جگہ چینج کرنا، کوئی معقول عذر ہو تو ٹھیک ہے۔ اب ایک بچے کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کے 5 پارے بھی پورے نہیں ہوئے، تو اب مدرسہ چینج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور عمر بچوں کے اندر ایک واحد چیز ہے جو پڑھائی کے معاملات میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، عمر۔ ٹھیک ہے، بچے کس عمر تک؟ 15 سال کی عمر سے پہلے تک بچے جو معاشرے کے اندر آج کل جو بچوں کا لیول چل رہا ہے نا حفظ بننے کا، وہ 15 سال کی عمر سے کم۔ اگر 15 سال سے عمر آپ کے بچوں کی نکل گئی، اس کے بعد بچے بہت کم ہی حفظ کر سکتے ہیں۔ بچے حفظ میں کامیاب ہوتے ہیں 15 سال کی عمر سے کم۔ کوشش کریں کہ بچے کو 8 سال، 9 سال، 10 سال کی عمر میں حفظ پہ لگا دیں تاکہ وہ 12-13 سال کی عمر تک حفظ کر جائے۔ اور جب بچے حفظ کر رہے ہوں ان کو گھر کے ماحول پہ بالخصوص توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، گھر میں کوئی بندہ دیکھیں، اب گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، استاد سے آ کے ہم شکایتیں کر رہے ہیں، او جی کیا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو گھر جا کے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ تو سوال گھر والوں سے بنتا ہے، گھر میں کون کون نماز پڑھتا ہے؟ گھر میں امی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، والد کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارے نمازوں کے ٹائم سوئے رہتے ہیں۔ تو مدرسوں کے اندر یا سکولوں کے اندر یا کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جو علم دیا جاتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے فن یا علم، میں اس چیز پہ تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سب کو پتہ ہے۔ مدرسوں میں یا اداروں کے اندر علم دیا جاتا ہے، تربیت بچوں کی گھر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ بچوں کے سامنے کریں گے بچوں نے آپ کے سامنے وہی کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو گھر کے اندر اور کون پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر بچے قرآن حفظ کرنے کے باوجود گالیاں دیتے ہیں تو گھر میں اور کون ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے جو بچوں کو گالیوں پہ مجبور کرتا ہے۔ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے جو بچوں کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے قرآن کی طرف لا ہی نہیں رہا، استاد اتنے تنگ آ چکے ہیں، مدرسہ اتنا تنگ آ چکا ہے، آپ خود اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہیں، گھر کے ماحول کی طرف توجہ دیں۔ گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، گھر میں ہر وقت ٹی وی کی سکرینیں چل رہی ہیں، گھر میں ہر وقت لیپ ٹاپ اور موبائل اڑائی جا رہے ہیں۔ تو بتائیں اس صورت کے اندر یہ تمام شکایات کیا استادوں سے بنتی ہیں یا بچوں سے بنتی ہیں؟ اگر جتنے مسائل میں آپ کو بتا چکا ہوں ان مسائل کے علاوہ آپ کے بچے کسی اور مسئلے کا شکار ہیں اور آپ کو میری خدمات حاضر ہیں تو کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کروں گا اور بھرپور طریقے سے تعاون کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ٹرکس کو آپ آزمائیں گے تو ضرور آپ کامیاب ہوگے۔
ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، میں مزید اب گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔